سائیکولوجیکل انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ جنم دیتی ہے غلامانہ ذہنیت کو، اور وہ جو غلامانہ ذہنیت ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے بیرونی آقاؤں کے ہر اشارے پر ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے سروسز پرووائڈ کی اور 80,000 سے زیادہ کیجولٹیز 9/11 کے بعد ہماری قوم کو ان کا سامنا کرنا پڑا. 2018 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس روش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حالات کو درست کرنے کی جستجو کا آغاز کرتے ہیں. منزل دور ہے لیکن ہم نے آغاز کیا. اس آغاز میں ہم نے پہلا پیغام دنیا کو دیا، اور وہ پہلا پیغام کیا تھا؟ پہلا پیغام جو ہم نے دنیا کو دیا، ہم نے جتنے ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کو پیغام دیا کہ ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ماضی میں برج بلڈنگ کا رول تو پلے کیا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 70 کی دہائی میں چین اور امریکہ کے درمیان جو رابطے کیے گئے اور پل بنایا گیا وہ پاکستان نے اس کی جو ہے بنیاد رکھی. ہم نے واضح پیغام دیا کہ ہم غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، برج بلڈنگ کا رول پلے کر سکتے ہیں. ہم چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ نہیں بن سکتے. ہمارے پڑوس میں ہمارا ہمسایہ ہے، وہ بالکل تیار تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس تیاری کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، اور آج وہ اس خطے میں امریکہ کا نیا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے. ہم نے واضح دنیا سے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ بنے. ہاں، امن کی خواہش کے لیے ہم سب سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. وی ول بی پارٹنرز ان پیس. آپ کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے مختلف فورمز پہ کہے، and I'm quoting you. ہم کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کیوں نہیں بننا چاہتے؟ Because we do not want global wars on our borders. ہم نے قیمت ادا کی ہے. 9/11 کے بعد جیسے میں عرض کر چکا 80,000 سے زیادہ کیجولٹیز. 9/11 کے بعد $150 ارب سے زیادہ ہمارے اکنامک لاسز. اور جب دہشت گردی کی جنگ اپنے عروج پر تھی تو 35 لاکھ کے لگ بھگ انٹرنل ڈسپلیسمنٹس، نقل مکانی، اور خیبر پختونخوا نے بہت بڑی قیمت ادا کی. اب ہم غافل نہیں ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور چین کا ایک نئی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے، کانٹسٹیشن. ہم غافل نہیں ہیں اور آگاہ ہیں کہ اس وقت روس اور امریکہ کے تعلقات میں کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، and the tensions are on the rise. اور ہم غافل نہیں ہیں کہ اس ماحول کا ہمارے کچھ جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہر فورم پر، انٹرنیشنل فورم پر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اور آپ کے علم میں ہے کہ جہاں وہ جاتے تھے ان کی حد الوسع کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جائے فیٹف کی. ہم آرگیو کرتے تھے، ہم لابی کرتے تھے، اسے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہندوستان کی مسلسل کوشش رہی کہ گرے لسٹ میں نہیں. اور بائی دی وے گرے لسٹ میں ہم نہیں آئے، یہ تحفہ ہمیں نون لیگ کی حکومت سے ورثے میں ملا تھا، اور ان کی کانسٹنٹ کوشش تھی کہ ہمیں بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. آپ نے دیکھا کہ، اور دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان نے بلوچستان میں بالخصوص انسرجنسی کو ہوا دی. ماضی کی حکومتوں کے برعکس عمران خان کی حکومت نے اس کا احاطہ کیا. ہم نے تجزیہ کیا اور خاموش نہیں رہے. ہم نے ایک ڈوسیر مرتب کیا، اور صرف مرتب نہیں کیا، ہم نے اس کو لانچ کیا، اور ود ایویڈنس ہم نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح ایک پڑوسی ملک، ہمارا مشرقی ہمسایہ، کس طرح پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، جس سے معصوم شہری متاثر ہو رہے ہیں. اس کے باوجود we did not pick sides، اور ہم نے
فیصلہ کیا کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور وی ول ڈیولپ ریلیشنز اکراس دا بورڈ. آئیے امریکہ پہ نظر ڈالتے ہیں. آج شہباز شریف نیو یارک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر کر دیے. عمران خان کے بیانات نے، عمران خان کی پالیسی نے امریکہ کے ساتھ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں اس پر ایک نیا کھچاؤ پیدا کیا. حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آغازی میں، کہ ہم امریکہ کے نہ خلاف تھے نہ خلاف ہیں. ہم نے کوشش کی اپنی انگیجمنٹس کے تھرو کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں، مینیج کریں، جانتے ہوئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اس خطے میں انہوں نے اپنا ایک نئے ریجنل پارٹنر کا، ایک اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب وہ کر چکے ہیں. ہم نے اس کے باوجود تعلقات کو مینیج کرنے کی کوشش کی اور میں نے بہت سی انگیجمنٹس کی جس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور صدر ٹرمپ سے خان صاحب خود بھی ملے اور بہت سی نشستیں بھی ہوئیں انٹرنیشنل فورمز پر. اب اگر ہم تنزیہ کریں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہ ہم نے صرف انگیج کیا، پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات خاصے بہتر ہو گئے، خاصے بہتر ہو گئے. اینڈ یو نو دا ریسیپشن یو گاٹ وین یو وینٹ ٹو دا وائٹ ہاؤس. اس کی مثال کم ملتی ہے. میں پہلے بھی وزیر خارجہ رہا ہوں، مجھے اس کا ادراک ہے. ہم نے بدقسمتی سے سامنا کیا اس موجودہ ایڈمنسٹریشن کا. ہم نے ان سے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی. جس دن سیکرٹری بلنکن نامزد کیے جاتے ہیں میں اسی دن کو خط لکھتا ہوں اور ایک تعلقات میں بہتری کی پیشکش کرتا ہوں. پر مجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ اس ایڈمنسٹریشن کا رویہ پاکستان کے ساتھ آغازی سے لوک وارم تھا. آئی ایم یوزنگ اے ویری مائلڈ ورڈ. اب اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ہم تعاون برقرار رکھیں. اور کون نہیں جانتا جب کابل فال کر رہا تھا اور وہاں امریکنوں کی انخلاء اور سیف ایگزٹ کی ضرورت تھی، ویسٹرن کنٹریز کے جو سفارتکار تھے ہم سے رابطہ کر رہے تھے، کون نہیں جانتا کہ پاکستان کا کردار اس میں کیا تھا. آج بہت سے، اور ہمیں خوشی ہے اس کردار پہ ہم نے ادا کیا، اس کردار کی وجہ سے بہت سی معصوم جانوں کو ہم نے محفوظ کیا اور ان کو باہر منتقل کیا. اس کو اکنالج تو کیا جاتا ہے، اکنالج کیا گیا، لیکن کوئی تعلقات میں خاطر خواہ بہتری کے لیے پیش رفت نہ دکھائی دی. چین، خواتین و حضرات، چین ہمارا ایک با اعتماد دوست تھا، ہے اور میری نظر میں رہے گا انشاءاللہ. عمران خان کے دور میں، عمران خان کی حکومت میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پہلے سے زیادہ گہرائی اور پہلے سے زیادہ اعتماد میں اضافہ ہوا. میں چشمدید گواہ ہوں اس آخری نشست کا جس میں عمران خان صاحب کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی، پریمیئر لی سے ملاقات ہوئی، اور وہ جس ماحول میں ہوئی اور جو میسیجنگ ہوئی. میں پہلے بھی بہت سے چین کے حکمرانوں سے ملتا رہا ہوں، میں نے یہ گرم جوشی پہلے نہیں دیکھی جو میں نے آخری ملاقات میں جب آپ اولمپکس کی گیمز کے لیے تشریف لے گئے تھے، ونٹر اولمپکس کی گیمز کے لیے، وہ میں نے ماضی میں نہیں دیکھی. عمران خان صاحب نے چین کے تعلقات کو اور جو اکنامک کوریڈور ہے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو وسعت دی، اور ہم نے سیکنڈ فیز آف سی پیک سائن کیا. نہ صرف ہم نے سی پیک کا فیز 2 سائن کیا جس میں کہ ورکنگ گروپس میں اضافہ کیا، بلکہ ہم نے سی پیک کی ایک اتھارٹی قائم کی، اور اس اتھارٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. ہم نے یہ بھی ایک مفروضہ کھڑا گیا کہ عمران خان کی حکومت میں جو پروجیکٹس ہیں سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر گیا تھا.
ہرگز نہیں. مت بھولیے کہ پہلے تو ایک کووڈ انوائرمنٹ تھی، لیکن اس انوائرمنٹ کے باوجود سی پیک کے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ جاری رہی اور بہت سے جو منصوبے جاری تھے ان کو ایکسلریٹ کیا گیا. خواتین و حضرات، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن 75 سال میں پاکستان کو ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی کوئی نہ دے سکا. عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی پر ڈیبیٹ ہوئی، کنسنسس بلڈ ہوا اور اس کو لانچ کیا گیا اور اس سیکورٹی پالیسی کو ڈیفائن کیا گیا، اس کے سکوپ کو بڑھایا گیا اور اس کا جو محور وہ اکنامک سیکورٹی کو رکھا گیا. اور یہاں میں خارجہ امور اور جو اکنامک اسٹیبلٹی کی لنکج کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بڑا واضح کہا کہ ہم ترجیح دیں گے جیو اکنامکس کو اوور جیو پولیٹکس. یہ ایک میجر شفٹ تھا ان دی اپروچ ٹورڈز فورن پالیسی، اور جو ماہرین ہیں وہ اس جملے کو سمجھ پائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. وقت نہیں ہے اس کی وضاحت میں جانے کا. ہم نے اکنامک ڈپلومیسی کو فروغ دیا اور آپ کی رہنمائی میں فروغ دیا. ہم نے ایمفسس لے کیا آن ریجنل کنیکٹیوٹی فار اکنامک ویل بینگ اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان، اور اس کے لیے ہم نے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں ہیوی انویسٹمنٹ کی، اور اس انویسٹمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ہمارے انویسٹمنٹ اور جو ایگریمنٹس ہیں، ٹریڈ ایگریمنٹس، نہ صرف ہم نے نیگوشیٹ کیے بلکہ معاہدے سائن کیے. خواتین و حضرات، ہندوستان ہماری پہلے دن سے، عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے دن سے ہماری یہ خواہش اور کوشش تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے معمول کے تعلقات ہوں اور ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں. عمران خان جب آتے ہیں اور پہلی تقریر کرتے ہیں 18 کے الیکشن کے بعد، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، میں 2 اٹھانے کو تیار ہوں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کیا تھی؟ اور یہ ہماری سوچ کیوں تھی؟ یہ ہماری سوچ اس لیے تھی کہ تحریک انصاف کا اکنامک ایجنڈا تھا. تحریک انصاف سمجھتی تھی کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے پاکستان کے سوشل انڈیکیٹرز کو درست کرنا ہے. اگر ہم نے پاکستان کے سوشل انڈیکیٹرز کو درست کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے. اور ہمارا اکنامک ایجنڈا میں ایک بہت بڑا، اور عمران خان کو کئی تقریروں میں آپ نے سنا کہ ون آف دا ونڈرز آف چائنا واز اینڈ از، کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کر اوپر لے کر آئے. تو عمران خان کی یہی تصور ہے. وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وہ سمت دیتے تھے جیسا کہ عام پاکستانی کی بھلائی مقصود تھی. غربت کی لکیر سے ان کو باہر نکالنا تھا. جو سسکیاں لے کر جی رہے ہیں ان کو جینے کا حق دینا تھا. یہ تھی ہماری خارجہ پالیسی. خواتین و حضرات، ہماری اس کوشش کے باوجود، ہمارے اس اشارے کے اور پیغام کے باوجود، بدقسمتی سے ہندوستان میں ایک ایسی حکومت مارز وجود میں آ گئی جس کی کہ ہندوتوا RSS سوچ تھی. ہمارے پازیٹیو جسٹس کو بھی ریسیپروکیٹ نہ کیا گیا اور انہوں نے ایک ہندوتوا اور اینٹی مسلم ایجنڈا کو جو فالو کیا تو وہ راستے میں دیواریں کھڑی ہو گئیں اور وہ جو ڈائلاگ پروسیس تھا اس کو انہوں نے اسکٹل کر دیا. ہم تو ڈائلاگ کی کبھی ہم نے ڈائلاگ سے انکار نہیں کیا تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ گفت چنی سے معاملات آگے بڑھائے جائیں، لیکن وہ کترا رہے تھے کیونکہ ان کا یہ ایجنڈا اور ان کا جو ریٹرک تھا وہ سامنے آ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کا اعلان کیا. 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے اقدامات اور میجرز جو انہوں نے اناؤنس کیے وہ نہ صرف سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی نفی کرتے تھے بلکہ جو شملہ معاہدہ تھا ہندوستان اور پاکستان کا اس کی روح کے خلاف تھے. اور انہوں نے معاملات کو مزید جسے کہتے ہیں نا پیچیدہ کر دیا. خواتین و حضرات، لیکن اس کے باوجود ہم نے صبر اور استقامت سے آگے بڑھے. لیکن
جب پلوامہ کا ڈرامہ رچایا گیا اور پاکستان کو اور عمران خان کو ایک آزمائش سے دوچار کیا گیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی سربراہی میں پاکستان نے اپنی صلاحیت بھی ڈیمونسٹریٹ کی، 2 لڑاکا تیار گرائے، اور ابھی لندن کو چائے کی پیالی پلا کر واغا سے رخصت کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے جنگوازم کا سہارا نہیں لیا، ہم نے ایڈونچرزم کی طرف نہیں گئے، اس کے باوجود ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم معاملات کو امن سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کشمیر، ہم ہمیشہ کہتے آئے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ستون ہے، کارنر سٹون ہے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اقوام متحدہ کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لو، ماضی کے حکمرانوں کی بھی اٹھا کے دیکھ لو، اور عمران خان نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو خطاب کیا وہ بھی UN کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کا بھی ملاحظہ کر لو۔ ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ان کی کشمیر کے بارے میں کیا سوچ تھی۔ ایک وقت تھا اور آپ نے خود کہا کہ فورن آفس میں کے ورڈ کی ممانعت ہو گئی تھی، اس کا ذکر کرنا بھی ہچکچاہٹ محسوس کی جاتی تھی ذکر کرنے میں، اور کتراتے تھے لوگ۔ لیکن الحمدللہ عمران خان نے ہر انٹرنیشنل فورم پر مسئلہ کشمیر کو اتنا اجاگر کیا اور کہا کہ میں سفیر ہوں کشمیر کا، اور میں یہ مقدمہ دنیا میں لے کر جاؤں گا، لے کر گئے۔ جتنی اوورسیز کمیونٹی کو اس ہمارے ان 3.5 سالہ دور میں یورپین کیپٹلز میں جو موبلائز کیا گیا، اس کی تاریخ نہیں ملتی، اگر ہے تو میرے سامنے لائیں، میں اس پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ آئے بلاول میرے ساتھ آئے، اس پر بحث کریں، ان نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا۔ نہ صرف وہ، ایک اسپیشل اجلاس بلایا جاتا ہے اسلام آباد میں، دنیا کو دعوت دی جاتی ہے، امہ کے وزراء خارجہ کو دعوت دی جاتی ہے، اور اسی اسلام آباد میں اس امہ کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہے، میں کہتا ہوں ذرا پڑھ تو لو اس کا جو ایک جوائنٹ کمیونیکے، جو اس کا جو اعلامیہ ہے، اس کو پڑھ تو لو۔ جتنی واضح اور جتنی ٹھوس کشمیر پر تحریک انصاف کی حکومت کا موقف ہے، اگر ماضی میں کسی ہے تو میرے سامنے لائے اور پڑھائے مجھے۔ خواتین و حضرات، جموں اور کشمیر میں انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اور کشمیر میں جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے مسلسل، ہر انٹرنیشنل فورم پر الحمدللہ عمران خان نے اور ان کی ہدایت پر میں نے اس کو اجاگر کیا اور ہندوستان کو بے نقاب کیا۔ مجھے کوئی ان ریسنٹ ہسٹری مجھے نام لے کے بتائیے کس اور لیڈر نے اس شد و مت اور اس کنوکشن سے اس مسئلے کو اٹھایا ہو، میں اس کو سلام کروں گا۔ ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے، اور جب ہم حکومت میں آئے تو خواتین و حضرات ہم نے محسوس کیا کہ ایران کے ساتھ جو ہماری روایتی تاریخی گرم جوشی تھی وہ سرد موری کا شکار ہے۔ چنانچہ ہم نے، کیونکہ ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ اور ہمارا انٹرسٹ تھا کہ یہ بارڈر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی رہے، ویسٹرن بارڈر جو افغانستان کا بگڑا ہوا، ایسٹرن بارڈر کشمیر کی طرف بگڑا ہوا، ایران کے بارڈر کو مستحکم رکھنا، اسٹیبل رکھنا پاکستان کے مفاد میں تھا۔ چنانچہ جانتے ہوئے کہ جو ایک انٹرنیشنل تناؤ ہے ایران پہ، ہم نے ایک آزادانہ اور اپنی قومی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا۔ آمد و رفت ہوئی، جواز ظریف آئے، میں گیا، خان گئے، اور پھر ہم نے تعلقات میں بہتری پیدا کی۔ نتیجہ نکلا کہ ایران کے ساتھ ہم نے اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کی، اور پہلی مرتبہ ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا، اور وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف بارڈر مارکیٹس۔ MOU سائن کیا ٹو اسٹیبلش بارڈر مارکیٹس بٹوین ایران اینڈ پاکستان۔
تاکہ ہماری تجارت کو فروغ دیا جا سکے. اور پھر ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ اگر ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور استحکام چاہتے ہیں جو پاکستان کے امن و استحکام سے جڑا ہوا ہے تو ایران کی ضرورت ہے. اگر ہم ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا سے تو ہم ایران سے لا تعلق ہو نہیں سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انرجی کرائسس ہے اس سے ہم اس پر غلبہ پائیں تو پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک حقیقت بن سکتی ہے اور ہمارے انرجی کرائسس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تجارت بڑھانی ہے تو تجارت بڑھانے کے بے پناہ امکانات موجود ہیں. روس. خواتین و حضرات، بہت باتیں میں نے سنی کہ عمران خان نے عجلت میں فیصلہ کر دیا اور ماسکو روانہ ہو گئے. میں ریکارڈ کی درستی کے لیے آج کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے روس جانے سے پہلے طویل مشاورت کی. وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوئے، 2 نشستیں ہوئیں، ایک کی صدارت وزیر اعظم نے کی، ایک کی صدارت میں نے کی. اور ہم نے جتنا ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل انپٹ تھا، ریٹائرڈ فورن سیکرٹریز تھے، ایکسپرٹس تھے، ان کو مدعو کیا اور ہم نے وے کیا کہ جانے کے فوائد کیا، نقصانات کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انسٹیٹیوشنل کنسنسس بلڈ کیا. آج جو کہتے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ ہے وہ غلط کہتے ہیں. یہ عمران خان کا نہیں، یہ پاکستان کا فیصلہ تھا. اور اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ماسکو گئے. اور ماسکو میں جو 3.5 گھنٹے کی نشست ہوئی، خان صاحب کے پاس تو اس کی پوری یاداشت آپ کے ذہن میں ہے. But as a person who has been foreign minister of this country twice, میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ اتنی مفصل اور اتنی ٹھوس نشست پاکستان کے کسی سربراہ کی روس کے صدر کے ساتھ ماضی میں نہیں. اور پھر جو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، میں ان کو سوال کرتا ہوں، اگر امریکہ ہندوستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا سکتا ہے اور پاکستان اس پہ اعتراض نہیں کرتا، تو اگر ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں اپنے ملک کے مفاد کے لیے بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کیوں ہونا چاہیے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کسی کے خلاف کوئی محاذرائی تو نہیں پیدا کرنا چاہ رہے. ہم تو اپنی بہتری کے لیے کچھ اقدامات ہیں جس پہ اگر آپ بتائیے، اگر ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، کیا روس کے بغیر ممکن ہے؟ اگر ہم مارکیٹس کی رسائی چاہتے ہیں اور یوریشین ریجن کو اگر ہم نے ادھر تک ہم نے رسائی اپنی برآمدات کی لے کر جانی ہے تو کیا روس کے بغیر یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. اگر ہم نے انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہونی ہے تو روس کا ایک اہم رول ہے اور ہم نے کیا ہے. کھٹائی میں پڑا ہوا تھا منصوبہ سال سے جو عمران خان کی حکومت نے گفت و شنید کے ساتھ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ مکمل کیا تاکہ ملک کا میں یہ انرجی کرائسس سے ہم باہر نکلیں، جس میں انویسٹمنٹ ہونی تھی، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونی تھی اور ہم نے اس کو فروغ دیا. اور یہ بتائیے، وہ ملک جو 85% اپنا تیل باہر سے منگواتا ہے، وہ ملک جب وزیر اعظم جاتے ہیں اور ایسٹیمیٹ لے کر جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ 3 ملین ٹن گندم کی شارٹیج ہوگی اور وہ کہتے ہیں میں جا کر چیپ تیل اور سستا تیل لے کر آتا ہوں اور میں پاکستان کے آٹے کا بحران جو آج جو سنگینی اختیار کر گیا ہے اور عام شہری جو پس رہا ہے، اس بحران کو فورسی کرتے ہوئے وہ سستی گندم لینے جاتے ہیں. یہ پاکستان کے مفاد پہ تھا؟ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. قوم کو آج اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، قوم کو اس کسوٹی پہ پرکھنا ہوگا ہمارے ان اقدامات کو. خواتین و حضرات، میں عرض کرتا چلوں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب وہاں پہنچتے ہیں اور یوکرین کے جو علم ہوتا ہے کانفلکٹ کا، تو عمران خان کیا کہتے ہیں؟ ذرا اس پہ تو نظر دوڑاؤ. وہ کہتے ہیں ایکسرسائز ریسٹرینٹ اینڈ گیو ڈپلومیسی اے چانس. اس میں کیا غلط بات کی تھی؟ اس میں کیا غلط بات ہے؟
میں کسی فورم پر سے بات کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کہتی تھی. He was the first leader who said that to President Putin himself. ہاں, ہم نے سلامتی کاؤنسل میں ایبسٹین کیا, ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ایبسٹین کیا. صرف ہم نے کیا, ہندوستان نے نہیں کیا, سری لنکا نے نہیں کیا, اور بہت سے ممالک نہیں کیا. بہت سے ممالک نے کیا. اگر پاکستان نے کیا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی. یورپین یونین, یورپ میں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے اور بہت بڑی منڈی ہے ہماری برآمدات کی. تحریک انصاف کی پہلی حکومت ہے اور عمران خان کی حکومت ہے جس سے گفتگو تو ہوتی رہی, لیکن ہم نے گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچایا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یورپین یونین کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان پر دستخط کیے. میں برسلز گیا, فیڈریکا موگرینی کے ساتھ میں نے وہ دستخط کیے, اور اس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم یورپین یونین کے ساتھ ہم نے اپنا سمت اور اپنے راستے کا تعین کیا, جہاں ہمیں ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری منڈی بھی ہے. خواتین و حضرات, ہم نے لابی کی جی ایس پی پلس فیسلٹی جس کی میعاد ختم ہو رہی ہے 2023 میں, اور 2023 کی فیسلٹی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بڑھائی جائے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھتی رہیں. اور ہوا کیا کہ کووڈ کے انوائرمنٹ میں جہاں دنیا کی گلوبل اکانومی کانٹریکٹ کر رہی تھی, یورپ میں ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا because of GSP Plus, and it was a two-way beneficial thing. Engagement with Africa Initiative. 1 ارب کا کانٹیننٹ, 50 سے زیادہ ممالک اس کا حصہ, اور پاکستان کا اس سے کوئی ہمارے روابط نہ ہونے کے برابر. عمران خان کیا کرتے ہیں؟ عمران خان اس کی افریقن کانٹیننٹ کی اہمیت کو سمجھتی ہے اور کہتے ہیں کہ لیٹ اس انگیج ود افریقہ. ہم نے نئے مشنز کھولنے کا فیصلہ کیا, ہم نے کئی مشنز کو اپ گریڈ کیا, ہم نے تجارت کو فروغ دیا, اور نتیجتاً 2 سالوں میں عمران خان کے 2 سالوں میں افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ آپ کی ٹریڈ میں 7% اضافہ ہوتا ہے. اور جب ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں اور سیکورٹی کونسل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, UN کی اصلاحات کی بات کرتے ہیں, تو مت بھولیے African countries are a very important group. یہ ایک گروپ ہے جس کو کافی گروپ بھی کہتے تھے, اور آج اس کو کہتے ہیں گروپ UFC گروپ. اس پہ پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قومیں جب اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو دنیا ان کی عزت نہیں کرتی, اور قوموں کو کھڑا کرنے کے لیے قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. یو نیڈ لیڈرز ناٹ پگمیز. اور اگر قوم کو ایک لیڈر مل گیا ہے, چاہے ان کا سیاست سے پہلے کوئی ان کے ذہن میں سیاست نہیں تھی, وہ انہوں نے ایک نیشنل ہیرو تھے اور فیلنتھروپک کام کیا. قوم کو ڈوبتی سسکتی قوم کو دیکھ کے نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہاتھ سنبھالنا اس قوم کا. اس نا امیدی میں میں نے ایک امید کا دیا جلانا ہے. 47 کی آزادی کو حقیقی آزادی کا روپ دینا ہے. یہ گناہ ہے عمران خان کا, یہ قصور ہے. سزا دو اس کو. یہ قوم کو جگانا چاہتا ہے. سنیے, یہ قوم کو جگانا چاہتا ہے, یہ قوم کو یکجا کرنا چاہتا ہے, یہ خودداری کا درس دیتا ہے. نااہل کر دو اس کو, نااہل کرو. عمران کہتے ہیں
کہ پاکستانیوں نہ تم کوئی معمولی ملک ہو اور نہ تم کمزور ملک ہو. جو چھٹی دنیا کی بڑی مملکت ہو وہ معمولی ملک نہیں ہوتا. جو ایٹمی قوت ہو اس کو آپ اس طرح اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے اگر قیادت میسر ہو. اگر ٹوڈیز ہو تو پھر اللہ بالغ ہے. جناب والا, اینڈ لاسٹلی, Imran Khan has said it, and let me repeat, and let me quote him. Pakistan is not a resource-poor country. We are a mismanaged country. اور اس mismanagement میں he is the first Pakistani who has risen from the ranks of elite, but has said, is calling a spade a spade. وہ کہہ رہا ہے کہ آج ملک کی جو کیفیت ہے, اس حکمران طبقے نے اپنی لوٹ مار, اپنی منی لانڈرنگ اور اس ملک کو جس طرح پلنڈر کیا ہے, اس نے پاکستان کو غریب, مظلوم اور محکوم کر دیا ہے, اور میں اس کو حقیقی آزادی دینا چاہتا ہوں. تو آئیے ہم ایک ایسے لیڈر کو اس کا ساتھ دیں جس کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. آج بہت سے لوگ آئے ہیں, آج میں دیکھ رہا ہوں جہازوں پہ وزرائے اعظم کے جہازوں پر جاتے ہیں اور اسی کچے دھاگے سے بندھے واپس چلے آتے ہیں. آج پاکستانیوں یاد رکھ لینا, اور میں اس جملے سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, کہ جو آزادی کا خواب دیکھتا ہے نا, حقیقی آزادی کا, کئی دفعہ وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. غلاموں کو آزاد کرانا جرم ہے, اور جرم کی سزا دی جاتی ہے. کیا اگر تمہارے لیڈر کو, قوم کو آزاد کروانے کے لیے مجرم بنایا گیا تو اس کا ساتھ دو گے؟ یہ ہے آج پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا. یہ ہے انتخاب جو آج پاکستان کو کرنا ہے. اگر آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے تو اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. آج فیصلہ کر لو, آج فیصلہ کر لیں, یا آئیے مل کے رہتے ہیں غلام, ابن غلام بنت غلام, یا غلامی قبول کر لو یا غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالو. اور اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے تو پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہوگا. اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے تو آزاد خارجہ پالیسی پاکستان کو دینی ہوگی. And let the people know, let the world know, رشتہ قائم رہے گا. And let the world know, Imran Khan's message is, Pakistan is ready to engage with everyone, but Pakistan is not for sale anymore. شکریہ شاہ صاحب. آپ نے فورن پالیسی کی بات کی, ترین صاحب نے اکانومی کی بات کی. نہ آپ کی اکانومی آزاد ہو سکتی ہے, نہ آپ کی فورن پالیسی آزاد ہو سکتی ہے اگر آپ کے ملک میں لوگ آزاد نہیں ہوں گے. لوگ کس وقت آزاد ہوں گے؟ جب ان کو آپ انسانی حقوق دیں گے صحیح معنوں میں. اور اکانومی میں ہماری آئیڈیالوجی, خان صاحب کی آئیڈیالوجی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ سب سے پہلے انصاف اور انسانی حقوق. تو چاہے آپ اکانومی دیکھ لیں, چاہے آپ فورن پالیسی دیکھ لیں, سب کو کنیکٹ کرتے ہیں
انسانی حقوق. شاہ صاحب نے بات کی روس کی. خان صاحب کیوں روس جانا چاہتے تھے؟ کیوں ہم روس سے دوستی لگانا چاہتے تھے؟ ایک ٹینشن فلڈ موقع پہ, کیونکہ خان صاحب کو قوم کا خیال تھا کہ سستی گندم, سستا تیل, جس کو قوم سے فائدہ ہوگا. تو ساری جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے, جو پالیسیز ہیں, وہ شروع ہوتی ہیں انسانی حقوق اور انصاف سے. اسی واسطے پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے. اور انسانی حقوق آج کل بہت سینٹرل ہیں ہر چیز میں. فارن پالیسی میں شاہ صاحب نے مینشن کیا یورپ کا, ہماری سب سے زیادہ مضبوط جو ریلیشن شپ ہے وہ جی ایس پی پلس کی ہے. جی ایس پی پلس میں یورپ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا کہ جی پاکستان نے 7 انٹرنیشنل کنونشنز پہ دستخط کیا ہے انسانی حقوق کے, لیکن کوئی حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی. آپ ایک ٹریٹی پہ سائن کر دیتے ہیں, پھر آپ بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے کنڈیشنز لگائیں پاکستان پہ کہ آپ اپنے قوانین ایسے بنائیں جو کہ وہ جو آپ نے دستخط کیا ہے ہیومن رائٹس کی کنونشنز پہ, ان کو وہ ریفلیکٹ کرے. ہماری حکومت جب آئی, ہم نے اس کو دیکھا اور ہم نے شروع کیا قوانین بنانے کے لیے اور اپنے دوسرے قوانین کو امینڈ کرنے کے لیے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں. اگر آپ دیکھیں, پہلے ہم جب سوچتے ہیں انسانی حقوق کا, ہم کہتے ہیں سیاسی حقوق, جوڈیشل انصاف ملے ہمیں جوڈیشری سے, لیکن سب سے بنیاد جو انسانی حقوق کی ہے وہ ہے ہیومن سیکیورٹی, جو شروع ہوتی ہے معیشت کی سیکیورٹی سے, پھر خوف سے, آپ خوف سے آزاد ہوں, خوف نہ ہو آپ کو. خان صاحب کہتے ہیں خوف کا بت توڑ دو, لیکن جو ہمارا مظلوم طبقہ ہے اس کو آپ کیسے خوف سے ہٹائیں گے؟ آپ اس کو ہٹائیں گے جب آپ اس کے انسانی حقوق دیں گے, جب اس کو تھانہ کچہری میں رگڑا نہیں جائے گا عام انسان کو, اس کو پھر ملیں گے انسانی حقوق, تو خوف کا بت اس کا اس وقت ٹوٹے گا. پھر ہم کہتے ہیں اگر ایک شخص بھوکا ہے, ایک کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ایک میل نہیں کھا سکتا, اس کو کیا فکر ہے سیاسی آزادی کی؟ تو فریڈم فرام ہنگر انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق میں آتے ہیں. فریڈم فرام ڈیزیز, ادھر پھر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب جنہوں نے کینسر ہاسپٹل بنائے, اب انشاءاللہ تیسرا کراچی میں بھی ہو جائے گا کمپلیٹ. کیا خان صاحب نے صحت کارڈ کیوں لائے؟ تاکہ ہر شخص کو, خاص طور پہ ہمارے مظلوم اور غریب طبقے کو علاج ملے ہر ہسپتال میں بہتر سے بہتر. پرائیویٹ ہسپتال میں بھی صحت کارڈ پہ آپ جا کے آپ کا علاج ہو سکتا ہے. اور لاکھوں لوگوں نے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جدھر پہلے آیا تھا اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اب آپ دیکھ لیں جو ویڈیو لیکس آئی ہیں, مریم نواز کہتی ہے عمران خان کو بڑا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے صحت کارڈ سے, تو اس کو بند کر دیں. اور وہ کرائم منسٹر کہتا ہے ہاں ہم بہانہ بنا لیں گے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو بند کر دیں گے. یعنی کہ لاکھوں لوگوں کو جو ایک سہولت ملی ہے ان کی صحت کی, جو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کو کسی کا فکر نہیں ہے. آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور صحت کارڈ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ کھڑے ہیں. یہ شرم نہیں آتی ان کو, قوم کی بالکل فکر نہیں ہے. لیکن صحت کارڈ وہی دکھاتا ہے جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے, انسانی حقوق, انسانیت, انصاف. پی ٹی آئی بنے اس لیے تھا, اس واسطے ہماری ساری پالیسیز جو ہیں وہ اس کے تحت چلتی آئی ہیں, چاہے وہ اکانومی ہو. اور میں اکانومی پہ صرف یہ کہوں گی کیا ہم نے کیا. ہم نے سب سے پہلے کیا مدینہ کی ریاست میں کہ کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی اس کا اگر کما نہیں پا رہا تو وہ گھر باہر سے علیحدہ نہ ہو, گھر اس کا نہ ہو, وہ اپنے بچوں کو خیال نہ کر سکے. تو سوشل نیٹ ہم نے دیا احساس پروگرام کا. بڑی باتیں کر رہے ہیں جی احساس تو بسپ ہے, ہرگز نہیں. بسپ ایک حصہ تھا احساس کا. احساس پروگرام میں بہت سی چیزیں تھیں. اس میں کووڈ کے وقت آپ کو اسپیشل انکم مل رہی تھی جن لوگوں کو نوکریاں نہیں تھیں, جو بھوک کا خطرہ تھا,
ان کو احساس پروگرام پہ کووڈ کے دور مل رہا تھا. احساس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس تھیں, احساس میں لنگر تھے, احساس میں آپ نے دیکھا کیا کہتے لوگوں کو ہر قسم بچوں کی اسکول جو خواتین خاص طور پہ غریب گھرانے سے بچیوں کو نہیں اسکول میں بھیجتی, احساس پروگرام کے تھرو ان کو پیسے ملیں گے, فنڈنگ ملے گی اگر وہ اپنی بچیوں کو بھیجیں اسکول میں. تو یہ احساس بہت بڑا سوشل نیٹ تھا اور یہی اگین انسانی حقوق کی ریفلیکشن تھی. تو یہ اکانومی میں جو ہم نے پروگرامز لائے وہ ہیومن رائٹس ریفلیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تو پولیٹیکل حقوق ہیں جس میں فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ہے, میڈیا کی فریڈم ہے, جمہوریت ہے, فریڈم ٹو پریکٹس یور ریلیجن کہ آپ اپنے مذہب کو آزادی سے وہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ پہ رکاوٹیں آئیں. یہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. ان کے بعد جب آپ کو بیسک زندگی کے حقوق مل جائیں جیسے فریڈم فرام فیئر, فریڈم فرام ہنگر اور فریڈم فرام ڈیزیز, یہ جب آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیں گے پھر وہ آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہ ہاں سیاسی حقوق ہمارے کیسے ہیں اور انصاف ہمیں جوڈیشری سے کیسے مل سکتا ہے. تو پھر ہم آتے ہیں آئین میں ہمارے حقوق گارنٹیڈ ہیں. اس میں گارنٹیڈ ہے کہ آپ کے پروٹیکشن چادر اور چار دیواری کی. آپ نے دیکھ لیا اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا چادر اور چار دیواری کی پروٹیکشن کو. 25 مئی سے پہلے ایک رات پہلے جو لوگوں کے گھروں میں گھسے, جو خواتین کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد بھی وہی چل رہا ہے ہمارے ساتھ, سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سیف نیازی کے گھر وہ گھسے ہیں مرد, ان کے بیڈ روم میں ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی, ان کے فون چھینے گئے, ان کی بچیاں تھیں اس گھر میں. اور شہباز گل کے ساتھ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے, یہ دیکھیں کوئی فریڈم فرام فیئر, فریڈم رائٹ ٹو فری ایکسپریشن ختم کر دیا گیا ہے. تو انسانی حقوق اس ملک میں تباہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جمیل فاروقی, جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہوا, عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ وہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کر رہا تھا. اس کے ساتھ کیس پہ کیس ہر ڈفرینٹ لوکل کورٹس میں لگے ہوئے تھے. پنجاب میں ایک کورٹ میں, پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ ڈسٹرکٹ میں جا کے کیس پہ کیس اس پہ لگا تھا. آپ اس کو دیکھیں ارشد شریف کو جو سچ بولتا ہے, اور مجھے پتہ ہے کیونکہ ارشد شریف نے اپنا جرنلسٹ کریئر میرے ساتھ شروع کیا تھا, اور اس دن سے تلی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اس دن سے ارشد شریف کی رپورٹنگ ہمیشہ فیکٹس کے ساتھ ہوتی تھی اور بے ڈر تھا. وہ کوئی اس کا نہیں تھا کس کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اس کا مقصد تھا پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کرے گا اس کو وہ ایکسپوز کرے گا. اور کیا ہوا, ایونچولی اس کے خلاف ہیڈ منی دی گئی کہ اس کو اگر آپ قتل کرو گے آپ کو پیسے ملیں گے. یہ پیمفلیٹس بانٹے گئے تو اس کو ملک چھوڑنا پڑا. میڈیا کے ہاؤسز کے ساتھ کیا ہوا ہے, ARY کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ARY اب لائیو پروگرام نہیں دکھاتا, ان کو ٹیپ کر کے ریکارڈ کر کے دکھانے پڑتے ہیں کیونکہ ARY کو بند کیا گیا. بول کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو انسانی حقوق جو آپ کے آئین میں ہیں وہ آپ اس وقت ٹوٹلی اس کو تباہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہے. آج کل ایک شخص کوئی الفاظ کہہ دے کبھی میوٹنی کا چارج لگ جاتا ہے. اور میں نے تو پٹیشن بھی اس پہ داخل کی ہے. خان صاحب اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے, ہم نے یہ جو کلونیل قوانین ہیں جس میں شکر ہے FCR فائنلی ہٹا ہے, یہ کلونیل قوانین جو ہیں جیسے PPC کا 124A سیڈیشن کا, ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ برطانوی حکومت لائی تھی جب ہم غلام تھے. اگر ہم غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں تو یہ قوانین کیوں ہمارے پہ ابھی بھی مسلط کیے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے یہ قوانین ہٹانے ہیں.
میں ان کا نام ہم نے 7 کنونشنز میں آپ کو بتایا تھا ہم نے سائن کیے ہیں, جس پہ انٹرنیشنل کنونشنز جس پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. جب ہماری حکومت آئی ہم نے اس پہ لیجسلیشن شروع کی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری میجورٹی بہت کم تھی اسمبلی میں. اس کے باوجود ہیومن رائٹس منسٹری نے 7 لیجسلیشن پاس کروا لی. سب سے پہلی تھی رائٹس آف ڈسیبلڈ پرسنز ود ڈسیبلٹی. دوسری تھی ہم نے پہلی دفعہ جو برطانیہ اور ڈیولپڈ ممالک میں ہے لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی ایکٹ بنایا, تاکہ جو شخص خود وکلا کو نہیں ہائر کر سکتا اس کو حکومت وکلا ہائر کر کے دے گی, اور یہ پورا ایک فنڈ بن چکا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ پورا آپریشنل ہو گیا تھا ہمارے آخری کچھ مہینوں میں. اب حکومت مجھے نہیں پتا کیا کر رہی ہے, کیونکہ میں نے کبھی سنا نہیں کہ اس کے طور پہ کسی کو اسسٹنس ملی ہو. تیسرا ہم نے, اور یہ اسد عمر صاحب نے پہلے بنایا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے, وہ اس وقت نہیں کچھ ہوا, تو ہم نے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری کا قانون بنایا, جس سے بچوں کی پروٹیکشن ہو اور ابیوز بچوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوتا ہے وہ ختم ہو, اور اس میں سزائیں دی گئی تھیں. اس میں پوری اتھارٹی بنائی تھی, اور پرائم منسٹر آفس میں پورا اس کا ڈیسک بنا تھا, اور ریئل ٹائم میں اگر کچھ ہوتا ہے کوئی بندہ رپورٹ کر سکتا ہے, وہ ایک دم سے پرائم منسٹر کے ادھر آ جاتی تھی خبر, اور اس ڈسٹرکٹ پولیس کو الرٹ کیا جاتا تھا. اب اس کا بھی مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, بٹ یہ قانون بن چکا ہے اور آپریشنائز کچھ نہیں ہو رہا ہے. سنا ہے ہیومن رائٹس منسٹری کچھ بند سی ہو گئی ہے, ادھر کوئی کام نہیں ہو رہا. پھر ہم نے ایک امینڈمنٹ کی, کیا کہتے ہیں, شیڈیول آف امپلائمنٹ آف چلڈرنز ایکٹ. آپ کو پتہ ہے گھروں میں بچے نوکری کے لیے بھیجے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. پھر ہمیں خبریں آتی ہیں کسی کو مار ڈالا, ایک بچی کو سیڑھیوں سے پھینک کے, کسی پہ ظلم اور تشدد ہوا, جنسی ظلم اور تشدد. ہم نے اس امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 میں ایک امینڈمنٹ کی, جس سے ڈومیسٹک چائلڈ لیبر اسلام آباد میں بین ہو گیا. اگر آپ کو کسی کو اطلاع ہو کہ کوئی بچہ 14 سال سے کم عمر میں کسی کے گھر پہ نوکری کر رہا ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم نے یہ کر دیا تھا, لیکن کیونکہ 18th امینڈمنٹ تھی, یہ صرف اسلام آباد میں اپلائی ہوتا ہے. پھر ہم نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا سینئر سٹیزن کا قانون بنایا ہے, جس میں سینئر سٹیزنز کو بہت سے فائدے ملیں گے. ہیلتھ کے فائدے ہیں, ٹرانسپورٹ چارجز کم ہوں گی, بہت سے اس میں فائدے ہیں. سینئر سٹیزنز کا کوئی نہیں سوچا تھا کسی نے پہلے اس ملک میں. ہم نے یہ قانون پہلی دفعہ بنایا ہے. پھر ہم نے بنایا ہے جو کہ ہم نے پورے جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے, اور اب میں نے سنا ہے کہ حکومت نے اس کو روک دیا ہے, لیکن قانون بن چکا ہے, پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021. اس میں جرنلسٹ اور خاص طور پہ فیمیل جرنلسٹ کی پروٹیکشن ہے, جرنلسٹ کے سورسز کی پروٹیکشن ہے, جرنلسٹ کے وہ جو میڈیا اونرز ہیں اس پہ لازم ہے کہ وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو انشورنس دیں, ان کی پیمنٹ ٹائم پہ دیں, اور اگر وہ جاتے ہیں ڈیفیکلٹ ایریاز میں یا جدھر کا جنگ ہو رہی ہو یا کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ ہو, ان کو پوری پروٹیکشن گیئر دیا جائے اور ان کے گیئر کی انشورنس کی جائے. یہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہ ہم نے بیٹھ کے سال لگا تھا سارے جرنلسٹ کمیونٹی اور یہ جو PFUJ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ قانون بنایا تھا, اور یہ پاس ہو گیا تھا 2021 میں. اور جو 7واں ہمارا قانون تھا وہ تھا پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس امینڈمنٹ. یہ قانون پہلے تھا, بٹ اس میں بہت ورک پلیس کی ڈیفینیشن بہت چھوٹی تھی کہ اگر کوئی دفتر میں کام کرتا ہو, لیکن خواتین گھر میں بھی کام کرتی ہیں, انفارمل سیکٹر میں کرتی ہیں, اور نہ صرف خواتین, کسی کو بھی ہیرس کیا جائے, ٹرانسجینڈر ہو, مرد بھی ہو, سب اب ہم نے ایکسپینڈ کر کے ورک پلیس کی ڈیفینیشن ایکسپینڈ کر کے اس میں آپ کے جو گھر میں ملازم ہیں ڈومیسٹک ورکرز وہ بھی آپ اس قانون کے اندر آ گئے ہیں. اگر آپ ظلم اور تشدد کسی کے ساتھ کریں ایٹ اینی ورک پلیس کی ڈیفینیشن بالکل بڑھ گئی, انفارمل سیکٹر بھی آ گیا ہے, تو وہ جا کے کورٹ میں آپ کے خلاف کیس کر سکتا ہے اور سزائیں بھی دی گئی ہیں.
3 ہمارے بل تھے انفارچونیٹلی جو پاس نہیں ہو سکے. ایک ڈومیسٹک وائلنس کا تھا, ایک ٹارچر کسٹوڈیل ڈیتھ اور کسٹوڈیل ریپ کا تھا, جو کہ ٹارچر کا ہم نے سائن کیا ہوا ہے کنونشن اگینسٹ ٹارچر. خان صاحب نے خاص طور پہ لا منسٹری کو کہا کہ اس کو پاس کروائیں, اینڈ انفارچونیٹلی ہماری منسٹری سے لے لیا گیا اور انٹیریئر منسٹری میں وہاں ڈبیٹ شروع ہو گئی. لیکن ہم اس میں سیاست نہیں کھیلی. ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا سینٹ میں شہری رحمان کا, ہم نے اس کو بھی سپورٹ کیا کیونکہ ٹارچر جس دن خان صاحب آئے انہوں نے 2 چیزیں کی. ایک کہ یہ کسٹوڈیل ٹارچر بالکل نہیں ہو سکتا ایک خاص طور میں جمہوریت میں, اور دوسرا انہوں نے کہا بچوں کو جو اسکولوں میں مارا جاتا ہے وہ ختم کیا جائے. وہ بھی ختم ہو گیا. وہ پرائیویٹ ممبر بل تھا, ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے پاس کرایا. اسلام آباد کے اسکولز میں کوئی فزیکل بیٹنگ بچوں کی نہیں ہو سکتی, قانون کے خلاف ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ٹارچر کا بل رہ گیا. اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں جس سے پاکستان کی فیڈریشن کو مسئلے ہو رہے ہیں اور کمزور ہو رہی ہے, وہ بل ہمارا سینٹ میں نہیں پہنچ سکا. وہ فورسڈ اور انوالنٹری ڈسپیئرنس تھا جس کو ہم کرمنلائز کر رہے تھے امینڈ کر کے کرمنل لاز کو. یہ اسمبلی سے پاس ہو گیا, سینٹ میں پتہ نہیں پہنچ سکا, کچھ ڈسپیئر ہو گیا تھا انفارچونیٹلی. بٹ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک جمہوریت میں آپ لوگوں کو اٹھا کے غائب نہیں کر سکتے. یہ ان کے انسانی حقوق کے خلاف ہے, پوری فیملی کے خلاف ہے یہ, کیونکہ وہ فیملی سفر کرتی ہے. لوگ 10 سال سے غائب ہیں, نہ ان کے بینک اکاؤنٹ ان کی فیملی یوز کر سکتی ہے, نہ کچھ اور فیصلے کر سکتی ہے. یہ جمہوریت کے خلاف ورزی ہے. اور خان صاحب نے بیفور ہی کیم ٹو پاور ایکچولی انہوں نے پروٹیسٹ پہ جاتے تھے انفورس ڈسپیئرنس کے ہر دفعہ. ان کی یہ پرانی کمٹمنٹ ہے, بٹ انفارچونیٹلی کچھ ہمارے ایلائز کا پریشر تھا اور کچھ نامعلوم افراد کا پریشر تھا, بٹ کم سے کم ہم نیشنل اسمبلی سے پاس کروا دیا. اور انشاءاللہ اگر یہ نہیں پاس ہوتا سینٹ میں تو جب ہم آئیں گے ہم اس کو انشاءاللہ ضرور پاس کروائیں گے. لیکن بہرحال ہم نے تو یہ سب کچھ کیا, لیکن امپورٹڈ حکومت میں 5 مہینے مشکل سے ہوئے ہیں, انہوں نے ساری ہیومن رائٹس جو ہیں آئین کی ان کی تباہی کر دی ہے, اور ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی بھی. جرنلسٹ کے ساتھ جو جیسے میں نے کیا تشدد ہوا, میڈیا, اور سب سے زیادہ تو کسٹوڈیل ٹارچر ہے. جیسے ابھی فواد چودھری کے گارڈ کو پرسوں رات کو اٹھایا گیا, اس کے ساتھ بھی ٹارچر ہوا تھانے میں, پھر اس کو ریلیز کیا گیا, اس کو ننگا کر کے ویڈیوز بنائی. شہباز گل کے ساتھ جو ظلم اور تشدد, وہ نشان تو ہم نے بھی دیکھے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں, اس کے ساتھ جو ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ایشو, اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جانا چاہیے, کیونکہ اس طرح آپ اگر لوگوں کے ساتھ کریں گے ظلم اور تشدد تو پھر آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ پھر تو آپ کا سویلین مارشل لاء ایک طرح سے آیا ہوا ہے پاکستان میں. اور کیا انہوں نے کیا؟ انصاف کی بات ہم کرتے ہیں. انہوں نے نیب کے قوانین جو ختم کر دیے ہیں, جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کو بچانے کے لیے. یہ کون سے انسانی حقوق ہیں؟ انہوں نے انصاف کی تباہی کر دی ہے, کورٹس کو ختم کر دیا ہے, اور اپنی NRO 2 لینے کے لیے. اور اب وہ ڈار آ گیا وداؤٹ کورٹس نے پتہ نہیں کیسے نہ اریسٹ کیا, ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے, نہ ان کو کچھ کیا, آرام سے PM کے جہاز میں آ گئے, اوتھ بھی لے لیا سینٹ میں, اور پریزیڈنسی نے بھی اوتھ ان کا لے لیا. بڑا افسوس ہے کہ ایک کرپٹ شخص, ایک کنوکٹ, ایک ابسکونڈر, اس کے لیے راستہ ہر جگہ خالی ہو گیا. یہ اگر ہماری اب پالیٹی ہے, یہ اگر ہماری اب سیاست ہے, تو میں سمجھتی ہوں آج سے خان صاحب آپ ڈکلیئر کر دیں کہ سویلین مارشل لاء ہے, اور جو بڑے بڑے چور ہیں ان سب کو معاف کر دیں, راستہ کھول دیں. ڈار آ گیا ہے تو باقی کیا, نواز شریف بھی آ جائے گا ہفتے 10 دن میں, تو کیا فائدہ. وہ مریم کو سنا ہے پاسپورٹ بھی آج مل جائے گا, جو کورٹ نے کل کہا ہے کہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. تو یہ ملک لوٹ گھسوٹ کے لیے کھل گیا ہے یہ امپورٹڈ حکومت کا.
ایک دفعہ NRO آ گیا, اب دوسرا NRO آئے گا, اور پھر اور کرپشن کریں گے تو تیسرا NRO بھی لیں گے. لیکن جو سوال خان صاحب ہر دفعہ اٹھاتے ہیں کہ کیا جو ان کو لائے تھے وہ یہی چاہتے تھے, یہ سازش کا یہی کام تھا کہ وہ ملک کی تباہی کریں, معیشت کی سیاسی بحران کریں اور امریکہ کے سامنے جھک جائیں. کل بلنکن نے سٹیٹمنٹ دیا جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے, اس نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو خاص طور پہ کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رسپانسبل بیہیویئر کریں. او بھئی آکیوپائڈ کشمیر میں ہندوستان جو کر رہے ہیں وہ رسپانسبل بیہیویئر ہے, جو تشدد اور دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان, آپ ہندوستان آپ کا اعلیٰ ہے اس کو کہیں. لیکن ہم کیوں کہ بلاول کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ بلاول کی کام پہ ٹانگیں جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ہو گئی ہیں, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ امریکہ کی غلامی کے لیے آئی ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے ایئر سپیس اور بیسز بھی ہم دے دیں گے. یہ پوری سازش ہوتی جا رہی ہے اور کھلتی جا رہی ہے. جو وجہ تھی کہ ان کو NRO 2 ملے تو یہ مل گئے سازش میں, اور امریکہ کی غلامی, اور میں سمجھتی ہوں ہینڈلرز آئی گیس اگری کر رہے ہوں گے تو انہوں نے سازش کا حصہ بن کے یہ حکومت کو لائے. کیونکہ میں آج کہتی ہوں ہم اس امپورٹڈ حکومت کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہ تو فرنٹ ہے, ان کے پاس کون سا پاور ہے؟ اصل پاور تو ہینڈلرز کا ہے, ہینڈلرز کو کرنا چاہیے ہمیں. ہینڈلرز سے پوچھے نا. بس اب میں دو منٹ بات کروں گی کیونکہ میں نے دہشت گردی پہ بھی بات کرنی تھی. دہشت گردی اور انسانی حقوق کا تعلق بھی ہے کافی, کیونکہ یہ کیا ہوا 9/11 کے بعد ہر ملک نے ایسے قوانین بنائے جس میں انسانی حقوق مارے گئے کہ جی دہشت گردی. پاکستان نے بھی یہی کیا, ATA بنایا اور یہ انفورس ڈس اپیئرنسز لوگوں کو اٹھاتے گئے. لیکن انسانی حقوق آپ لوگوں کے پامال نہیں کر سکتے دہشت گردی کے بہانے. اور دہشت گردی کدھر ہوتی ہے؟ جدھر آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آئسولیٹ کرتے ہیں, جدھر آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیتے. جو مظلوم لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردوں کے لیے ریکروٹمنٹ کے ہوتے ہیں. جدھر آپ دیکھیں برطانیہ میں جو سریا گئے ہیں مسلمان فائٹرز, خاص طور پہ خواتین, وہ مارجنلائز تھیں. جدھر جدھر دہشت گردی ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہوتی ہے وہ مارجنلائز کمیونٹیز کی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے دہشت گردی کو روکنا ہے تو آپ نے قوم کو ان کے حقوق دینے ہیں, ان کو آپ نے انسانی حقوق دینے ہیں, ان کو تحفظ دینا ہے. اگر آپ تحفظ نہیں دیں گے تو وہ دہشت گرد ان کو ریکروٹ کریں گے. اس واسطے اگر آپ انسانی حقوق کو ختم کرتے ہیں تو دہشت گردی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. کیا ہوا, فاٹا میں مرجر ہو گیا, آپ وہاں ایڈمنسٹریشن ابھی تک نہیں لا سکے پوری طرح, آپ وہاں انصاف کا پورا نظام نہیں لا سکے, سول جوڈیشل نظام. اس واسطے وہاں ابھی تک لوگوں کو ڈسکنٹینٹ ہے. اور اب آ کے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے صحت کارڈ کی پیمنٹ بند کر دی ہے. وہ تو شکر ہے خیبر پختونخوا نے وہ ذمہ داری لے لی ہے, لیکن آپ نے مرجر تو کر دیا, لیکن آپ نے ادھر جو بیسک سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, انصاف دینا ہوتا ہے, وہ نہیں پہنچایا آپ نے. اس واسطے وہاں دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. ابھی کچھ دن پہلے شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی ساؤتھ وزیرستان میں. دہشت گردی اسی وقت ختم ہوگی جب آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے آئسولیٹ کریں گے. کیونکہ دہشت گرد کدھر چھپتے ہیں, ان کا ریئر کیا ہوتا ہے, لوگوں میں چھپتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کا سپورٹ بیس لوگ ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے علیحدہ نہیں کریں گے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور لوگ اسی وقت علیحدہ ہوں گے جب آپ ان کو ان کے انسانی حقوق دیں گے اور ان کو اسٹیٹ تحفظ دے گی. اگر اسٹیٹ ہی ان پہ ظلم کر رہی ہے, ریاست ان پہ ظلم کر رہی ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ جائیں گے دہشت گردوں کے ساتھ. تو یہ یاد رکھیں, انسانی حقوق اگر آپ ان کا تحفظ کریں گے تو دہشت گرد خود علیحدہ اور کمزور ہوں گے. تو یہ ڈائریکٹ لنکیج ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں لاسٹلی کہ UN کی جتنی ریزولوشنز ہیں دہشت گردی پہ, وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جو آپ قانون بنائیں سب سے پہلے آپ
विद इन द ह्यूमन राइट्स लॉ वो कवानीन बनाए। ये यूएन में हमने भी उन रेजोल्यूशंस पे वोट डाला है, तो हम पे भी ये लाजिम है कि जो कानून हम बनाए टेररिज्म के हवाले से वो हम अपने इंसानी हकूक़ के दायरे में रहते हुए बनाए, ये नहीं कि हम इंसानी हकूक़ ख़त्म कर दें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो रियासत है इन्होंने कभी दहशत गर्दी से होलिस्टिकली नहीं देखा। मिलिट्री एक्शन हो जाता है, टेम्पररी रिलीफ, लेकिन ओवरऑल हमारी रियासत ने दहशत गर्दी के लिए वो चीज़ें नहीं की जिससे दहशत गर्दी ख़त्म हो, जिससे लोग अलहदा हों और दहशत गर्द अलहदा हों। और इंशाअल्लाह हमने शुरू किया था, खान साहब इसी वास्ते तो अपोज करते आए हैं ड्रोन्स को। क्यों ड्रोन्स को अपोज किया? क्योंकि हमारे आम शहरी शहीद होते जा रहे थे और उससे और ज़्यादा गुस्सा और रिजेंटमेंट लोगों में बनता था। तो उस वक्त भी जब खान साहब पावर में नहीं थे, इंसानी हकूक़ सबसे पहले उनकी नज़र में थे और सारी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इंसानी हकूक़ के बेसिस पे बनती आई हैं और बन रही हैं। और इंशाअल्लाह यही एक तरीका है इंसानी हकूक़ को मजबूत करना और दहशत गर्दी को ख़त्म करना इस मुल्क से। और जिस पॉलिसीज़ और रास्ते पे इमरान खान चले थे, जब से इन्होंने वज़ीरिस्तान मार्च किया, ये कोई नई चीज़ नहीं है, शुरू से इनकी ये पॉलिसी है, उसी से लोग आज़ाद होंगे। इस वास्ते हमारी मईशत आज़ाद होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी और हमारे हर शहरी को हकीकी आज़ादी मिलेगी। इंसानी हकूक़ और हकीकी आज़ादी इकट्ठे एक चीज़ है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी का हमारा जो है मार्च वो कामयाब होगा। और खान साहब आप एक नया पाकिस्तान लाएंगे जो हर जगह आज़ाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। बस अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी, शीरीन मज़ारी और शौकत तरीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात की, माइशत के ऊपर, ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म शीरीन ने जब बात की और शाह महमूद ने फॉरेन पॉलिसी पे। मैं बेसिकली आप इस सारी चीज़ को सम अप करता हूँ आपके सामने। लेकिन सबसे पहले तो जो एक मुल्क का नज़रिया होता है कि एक मुल्क क्यों बनता है, पाकिस्तान क्यों बना, वो एक नज़रिए के तहत बना था। और जो नज़रिया होता है वो एक मुल्क का रोड मैप होता है। आपका जो फाउंडिंग फादर्स पाकिस्तान के जिन्होंने एक ऑब्जेक्टिव, प्लीज़ खामोशी थोड़ी, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी, वो बेसिकली एक बड़ी डिस्कशन के बाद एक रोड मैप आया था कि पाकिस्तान क्यों बना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम इन चीज़ों, इन सब्जेक्ट्स, और ये तीनों सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के नज़रिए के साथ। नज़रिया पाकिस्तान का ये था, पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बनेगी, बड़ा क्लियर नज़रिया था। और वो रियासत बेस किस पे थी? अगर आप इलामा इकबाल का सारा जो कोशिश थी मुसलमानों को जगाने के लिए ग़ुलामी से, तो वो सारी रेफरेंस पॉइंट उनका था मदीना की रियासत, क्योंकि वो अभी भी मुसलमान समझते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था मुसलमानों का, जिधर जो प्रिंसिपल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेस किए थे, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो कौम जिसकी कोई हैसियत नहीं थी उसने दुनिया की इमामत की। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कहानियाँ नहीं कह सकते, मिथ्स नहीं कह सकते। जिस तरह ग्रीक मिथोलॉजी है, मिथ्स है,
لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا تھا. وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کبھی اس کی ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں ڈبیٹ نہیں کی, ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو گئے انسان. لوگ میں اسکول میں جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو ہمیں یہ تاثر آتا تھا کہ وہ جنگیں مسلمانوں نے جیتی, اس لیے وہ ایک دنیا کی عظیم قوم بن گئے. تو جو یہ 10 سالوں کے اندر صرف 12 سے 1400 ٹوٹل, 1200 سے 1400 ٹوٹل جو کیجولٹیز تھی دونوں طرف, یہ ٹوٹل یہ تھی 10 سالوں میں, جبکہ وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. تو وہ فکری انقلاب تھا. اٹ واز اے ریولوشن آف دا مائنڈز. انسان چینج ہو گئے تھے, اور اس کے اوپر کبھی اس ملک میں, مجھے تو میں سب سے مہنگے اسکول میں پڑھا ہوں, میں اور شاہ جی, ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں سمجھایا اس انقلاب کا, بلکہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا. جو وہ انقلاب, علامہ اقبال بار بار کیوں کہتے تھے, علامہ اقبال کی آپ ساری شاعری دیکھ لیں, خودداری, خودی, وہ جگا رہے تھے لوگوں کو, کیونکہ جو غلام ہے نہیں ہوتی. غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے. کبھی غلام وہ اپنا جو اللہ نے ہم سب کو جب اپنی سب سے بڑی مخلوق بنایا, سب سے عظیم اشرف المخلوقات, تو انہوں نے جب شیطان نہیں جھکا تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس پہ کتنا پوٹینشل, کتنی پاور دیا انسان نے. تو ہم سب میں وہ پاور ہے, لیکن وہ پاور ہم تب ڈسکور کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں. ایک صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. تو میں جب یونیورسٹی گیا انگلینڈ میں, اور میں نے ان کا سسٹم دیکھا, اور پھر میں بڑی دیر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا. آدھا سال میرا کوئی 15-20 سال ادھر ہوتے تھے, آدھے میں پاکستان دیکھتا تھا. تو میں کانٹراسٹ کر سکتا تھا. مجھے بڑا موقع مل گیا دو معاشروں کو موازنہ کرنا. ڈفرینسز کیا ہے ہمارے, کیا ان کی طاقت ہے, کیا ہماری طاقت ہے, کیا ان کی کمزوریاں ہیں, ہماری کمزوریاں کیا ہے. یہ مجھے بڑا زبردست, آدھا مہینہ آدھا سال ادھر گزارتا تھا, آدھا سال پاکستان گزارتا تھا. تو مجھے دونوں جو سوسائٹیز تھی ان کو میں نے بڑی اندر سے دیکھا. اور میں شاید وہ پاکستانی تھا جس کو ایک برطانیہ کے انگلش اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا, تو میں نے اندر سے ان کو دیکھا. تو دیکھیں, جو چیز ایک اگر معاشرے نے اوپر جانا ہے, اس کی پرواز اوپر جانی ہے, تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. اب وہ کیا چیزیں جو اب, اور اسی دوران میں نے پھر اسٹڈی کیا اپنی تاریخ. اسی دوران یہاں سے جب گیا نہیں مجھے پتا تھا, آہستہ آہستہ میں نے اپنا سارا اپنی تاریخ, اپنی دین, اس کو اسٹڈی کیا. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل ماڈل تھا. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے تھوڑے وقت میں 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک جائیں, ان لوگوں کی جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نہیں تھا. مثلاً چنگیز خان کے منگولین بھی دنیا پہ چھا گئے تھے, لیکن ان کی پاس انہوں نے زبردست ایک وار مشین ڈیولپ کی تھی, ٹیکنالوجی تھی ان کی کمان تھی جو زیادہ دور مارتی تھی, اس کی وجہ سے وہ گئے تھے. یہاں تو ایک کتاب بھی ہے دی عرب کانکویسٹ, وہ لکھتی ہے کہ یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردہ کرنے کے بعد 30 سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے, دوسرے زیادہ ہوتے تھے. اور وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے, وہ فینومینا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی, کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی. تو میں مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں.
میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسکالرز کی, تاکہ ان کو کریکولم ڈیولپ کریں ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے, تاکہ بچے یہ سمجھے فنومینا, ہم اپنے بچوں کو بتائیں. کیونکہ آج یاد رکھیں, آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں کو, یوتھ کے لیے بھی. تو اس لیے میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی یونیورسٹیز میں, ہماری اسکالرشپ اس کو اسٹڈی کریں گے اس فنومینا کو. اور یہ اس حکومت نے آ کے وہ بند کر دی اتھارٹی. یہی اگر یہ فنومینا اگر امیجن کرے ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی, کیا ہوتا, کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا, کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے. یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جو نبی کے ارد گرد تھا وہ ایک عظیم انسان بن گیا. حضرت بلال جو غلام تھے, انہوں نے 2 جنگوں کے اندر قیادت کی. انسانوں کو بدل دیا. میرا پوائنٹ سارا یہ ہے. اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر, جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں, اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں, صحیح تعلیم دیتے ہیں. تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی. اور تعلیم اور پھر انصاف. مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی. کیونکہ جو ابھی شیرین نے بڑی بات کی کہ جو جسٹس ہے, جو انصاف ہے, وہ انسان کو حقوق دیتا ہے, اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور میں نے کیسے دیکھا, کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی. تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرچ کر دیا, اسٹوڈنٹس بول پڑتے تھے, ڈیمونسٹریشنز ہو جاتی تھی. اتنے آگاہ تھے وہ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. آزاد لوگ تھے, اور آزاد لوگ پریشر ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر, اس کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے. آزاد قوم اپنے پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے حقوق کو. اور آزاد قوم میں آزاد ذہن آتے ہیں, اور آزاد ذہن ہی اوپر جاتے ہیں. یہ جو انوویشنز ہوتی ہیں دنیا میں, ڈسکوریز ہوتی ہیں, انوینشنز ہوتی ہیں, یہ اوریجنل مائنڈز کرتے ہیں, غلام نہیں کر سکتے. غلام انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں سے ہمیں کوئی نئی بتایا جائے, جی نئی ٹیکنالوجی, اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آزاد ذہن ڈسکوری کرتے ہیں. اور اسی لیے کتنے 100 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے, کیونکہ وہ آزاد انسان تھے. آپ جب ان کے حقوق, جو کلچر ڈیولپ ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں, آپ رائٹس کا یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیس جیت جاتا ہے جب وہ خلیفہ ہوتے ہیں. اب تصور کریں گے کہ آج بھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی جا کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے کیس جیت سکتی ہے کورٹ آف لاء میں. تو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسس انصاف پہ دیا اور رائٹس پہ. عورتوں کو لبریٹ کیا, جو پہلی دفعہ عورتیں جو اصل لبریشن رائٹس دیے ان کو, انہیریٹنس, پراپرٹی رائٹس. آج بھی پاکستان کے اندر 80% عورتوں کو, بیچاریوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے. حالانکہ ہم نے قانون پاس کیا کہ انفورس کرنے کے لیے پراپرٹی رائٹس, لیکن وہ تب دے دیے تھے. یورپ میں کوئی 100-150 سال پہلے آئے تھے. اور پھر غلاموں کو آزاد کیا. بیسکلی وہ انہوں نے آزاد کیا تھا انسانوں کو, انصاف دے کے, رائٹس دے کے. اور سیکنڈلی فلاحی ریاست, جو بھی شیرین بات کر رہی تھی. دیکھیں, ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں آیا تھا. اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور میں انگلینڈ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں
ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھی. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی, غریب آدمی ہے, اس کو مفت تعلیم مل رہی ہے کوالٹی, اس کے بچے کو عدالت میں جاتا ہے تو لیگل ایڈ مل رہی ہے, اس کو بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس مل رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. ہسپتالوں میں جاتا ہے تو اس کو مفت علاج ملتا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ برطانیہ میں دیکھا تھا. تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ تو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے, اسلامی فلاحی ریاست, یہ تو پاکستان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر یہ جو ہم ابھی شیری نے بتایا, ہمارا اتنا ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے, اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غریب گھرانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو آدمی, میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا تھا؟ والدہ کو کینسر تھی, تکلیف میں تھی, یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. میں ایک ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈاکٹر مسعود ہوتے تھے, میں ان سے کنسلٹ کرنے گیا اپنی والدہ کے اوپر. باہر مجھے اس کی ویٹنگ میں ایک آدمی نظر آ گیا, بوڑھا آدمی. وہ جا کے اس سے وہاں پوچھ رہا تھا کہ میرا, اس کا دوائی مانگ رہا تھا, کوئی دوا اس کے جو کمپاؤنڈر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس کہہ رہا تھا کہ ایک طرف پرچی پکڑی ہوئی, ایک طرف دوائیاں پکڑی ہوئی. کہتا میں نے ساری دوائیاں لے لی ہیں. اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں لی, آپ نے ابھی یہ بھی لینی ہے. تو اس کی میں نے شکل دیکھی, بوڑھا آدمی. تو جب وہ گیا میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کینسر سے مر رہا ہے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف, امیجن کریں بیچارے غریبوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو سوچیں کہ کسی گھر پہ بیماری ہوتی ہے, وہ پہلے سے ہی سبسسٹنٹ مشکل سے اپنا, اور آج کل کے زمانے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا جو بجلی کا بل دے, بچوں کے اسکول فیس دے, کیا کرے. اور ایک بیماری ہوتی ہے, ساری ایویڈنس شو کرتی ہے کہ ایک ایسی بیماری آتی ہے, سب سے زیادہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں وہ ایک گھر میں بیماری آ جاتی ہے, اس میں سارا گھر بار اپنا پیسہ پوسا خرچ کر کے مقروض ہو جاتا ہے. تو وہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا, اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اس لیے بند کر دو. وہ دوسرا بھی سوچ رہے, ہاں وہ کہہ رہا ہے, وہ دوسرا کہہ رہا ہے, وہ شہباز شریف, کہ ہاں بند کر دیتے ہیں, اور میں کہوں گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا جی, دوسری چیز اکانومی. میں صرف اکانومی جو ہے نا جی, وہ کنیکٹڈ ہے فارن پالیسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم نے فنڈامنٹل مسٹیک کیا کی؟ ہم نے یہ کیا, چلے ہم شروع میں ہمارے بڑے برے حالات تھے, جب پاکستان بنا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا, فیکٹری ساری ہندوستان میں رہ گئی تھی. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت تھا ہمارے لیے. پتہ نہیں 40 لاکھ ریفیوجیز تھے یا کتنے ریفیوجیز آئے ہوئے تھے, یا ملک کے پاس اسٹرکچر نہیں تھا. بڑا لوگوں کا جذبہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کام کیا, مدد کی, کیسے ملک کو اٹھایا. لیکن ہندوستان سے خطرہ تھا, تو اس لیے ہم سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے. امریکہ کے جو 2 بلاکس تھے کولڈ وار میں, ہم ادھر چلے گئے. چلیں ٹھیک ہے, یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ہم گئے, ہمیں ضرورت تھی, ہمارے پاس ہمارا 7 گنا بڑا نیبر تھا, اور وہ ہمیں خطرہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا. اور پھر پاکستان نے ترقی بھی بڑی کی. 60s میں پرابلی پاکستان کا وہ واقعی ڈیکیڈ آف پروگریس تھا. بڑا ہماری بیوروکریسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی. ہماری جو سول سروس تھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی تب, اور سول سروس اور اس نے, اور جو اچیومنٹس ہیں ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ. بلکہ یہ سارے علاقے کے اندر پاکستان کو مثال بنایا جاتا تھا 60s میں, جو ملک سب سے بہتر ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں ہمارا جو غلط راستے پہ ہم نکل گئے. ہم نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کریں گے, جو 60s میں ہو رہا تھا, نیشنلائزیشن آ گئی 70s میں, انڈسٹریلائزیشن چوک ہو گئی ہمارے بینکرز بڑی کوالٹی کے تھے,
BCCI बन गया जब इंडस्ट्रियलाइज किया, और BCCI दुनिया में क्वालिटी का बैंक बन गया, तो हमारा मुल्क उस वक्त ऊपर जा रहा था, गलत तरफ चले गए, वेल्थ क्रिएशन ख़त्म कर दी नेशनलाइजेशन से। और उसके बाद जो 80s में हमने ये सोचा कि हम अगर किसी और की जंग या उनमें शामिल हो जाएं तो उससे हमें डॉलर्स मिलेंगे। ये जो हम एड के ऊपर डिपेंडेंट हुए, इसने सबसे बड़ा जुल्म किया, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी आज़ादी जानी शुरू होगी जब एड के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाए, और जो हमने अपने पैर पे खड़ा होना था हम हुए नहीं। देखिए, एक कौम जब तक अपने मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन नहीं करती, अपने खर्चे खुद नहीं उठाती, तो वो तो थोड़ी देर के बाद, वो मकरूज होने के बाद गुलाम बन जाएगी। उसकी आज़ादी तो जहाँ नहीं है। और आपकी फॉरेन पॉलिसी कनेक्टेड है आपकी इकोनॉमी के साथ। जो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो लेटेस्ट बनाई थी, उसमें हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया कि सिर्फ फौज नहीं आपको बचा सकती। जब तक आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है और अपने पैर पे नहीं खड़ा होती, आप नहीं आज़ाद फैसले कर सकते। लेकिन मेरा एक और, जब हमारी बारी आई गवर्नमेंट में, तो हमने ये फैसला किया कि हमने अब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना है, और हर वो चीज़ करनी है जैसे पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन हो। उसका मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। और ये अभी जो शौकत तरी ने बताया कि ये जो विजिट आया है लंदन से, इसने 5 साल के अंदर एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी नहीं। तो ये इसकी क्या काबिलियत थी कि अगर मुल्क के अंदर आपने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम होता है, उसका यही होता है ना, बताने के लिए अपनी आमदनी बढ़ाए और खर्चे पूरे करें। सिंपल टर्म्स में बताए ना, ये कोई बाकी आप इकोनॉमिक टर्म्स और जागन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बेसिकली जो आप सब जानती हैं, जिन्होंने ख्वातीन बैठी हैं, जिन्होंने घर के खर्चे पूरे करने, उनको बताते हैं कि ये हमारी आमदनी है, ये खर्चे हैं, अब आपने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जो आपकी, जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा किधर से आना है। और ये कॉनमैन, ये जो आदमी है, ये कॉनमैन है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस फ्रॉड ने, आप ये सोचें कि 5 साल अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी, तो इसका कमाल क्या है कि जो इसको अब लेके आ रहे हैं। इसने सिर्फ यही नहीं किया एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी, और जो बोनंजा आना था कि तेल की कीमत आधी थी, जब हमें गवर्नमेंट मिली है, हमारा कितना 37%, कितना हमारा तेल पे जाता है खर्चा, 37.5% जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो तेल से है। तो जब तेल आधी कीमत पे था, तो होना तो चाहिए था कि हमें अपने रिजर्व्स बिल्ड करने चाहिए थे, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए थी। उसने क्या किया, उसने रुपए को ओवर वैल्यू किया। और मेरी थ्योरी है इसके ऊपर, ओवर वैल्यू इसलिए किया क्योंकि यहाँ से ये रुपयों को डॉलर पे चेंज करके बाहर भेज रहे थे, तो ज़्यादा डॉलर आते थे, क्योंकि इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस तो नहीं है। आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल फैसलाबाद में जाओ तो वहाँ वो रियल एस्टेट में चले गए इंडस्ट्री बंद करके। तो इंडस्ट्री के एक्सपेंस पे, एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंस के ऊपर आपने रुपया के नीचे रखा हुआ है। एक्सपोर्ट्स उसे रुक गई, इंडस्ट्री आपकी जो वेल्थ क्रिएट करती है वो रुक गई, बल्कि बंद होनी शुरू हो गई। तो क्या वजह होगी पीछे? मैं समझता हूं कि ये है ही करप्ट माफिया। इनकी कोशिश ही ये है कि मैक्सिमम यहां से पैसा चोरी करके बाहर ले जाओ। कोई दुनिया में मिसाल नहीं है कि सारा टब्बर बाहर बैठ गया, जाके पाकिस्तान में गवर्नमेंट करके लूटने के लिए आते फिर बाहर चले जाते। इसकी कोई मिसाल नहीं है। मुझे कोई बनाना रिपब्लिक भी बनाए जिधर इस तरह का मजाक हो रहा है, और वो जैसे ही इनकी पता चले चोरी पकड़नी है बाहर भाग जाते हैं। मुशर्रफ के दौर में भी वहाँ बाहर भाग गया, NRO लेके वापस आ गया, 10 साल चोरी की, पैसा बाहर लिया, जब पकड़े जाने लगा फिर बाहर भाग गया, और अब NRO लेके फिर पाकिस्तान आ गया। मुझे तो हैरत होती है कि हमारे ये जो लोग मुल्क के मुहाफिज हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है? हम नहीं चाहते, मैं अननेसेसरी तनकीद किसी की नहीं करना चाहता अपने इदारों को, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या ये
اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس ملک، ان کے دور، ان دونوں خاندان، بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے۔ 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان، تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں۔ ہم ہمیشہ، ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا، اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ جب سے یہ دو آئے ہیں، یہ اربوں پتی بن گئے، ملک کو مقروض کر گئے۔ اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی۔ اور تو اور چھوڑیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو، معاشی نقصان تو ایک طرف ہے، ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں۔ مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ یعنی ایک قوم کا جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے، اکنامک کولیپس بعد میں آتا ہے، پہلے مورلی کولیپس کر جاتی ہے۔ جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کا اوپر بھی آنے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ امیجن کریں، لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے، اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ اور پھر آتے ساتھ ہی وہ اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو، اور پھر اس کی ایک منٹ بس، اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس میں اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، وہ قوم پہ ڈال دو۔ شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا ہے، یعنی عوام اس کے پیسے دے گی۔ نارملی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے خرچہ، تو وہ بھی 60-70 کروڑ روپیہ۔ اتنی شرم ہے کہ اتنے پیسے بنا لیے لیکن پھر بھی وہ بیچارے لوگوں کا خون چوسنے آ گئے۔ اور پھر وہ کہہ رہے جی وہ مریم ناراض نہ ہو جائے، وہ کہتا نہیں فکر نہ کرو، اسحاق ڈار اسے سمجھا لے گا، کون مین کوئی طریقہ بنا لے گا۔ یہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے۔ اچھا، سو میں ابھی فورن پالیسی کی آپ سے بات کروں کہ یہ دیکھیں کہ یہ شوکت نے جو آپ کو سلائیڈز دکھائی، اس میں کیا نظر آیا؟ اس میں یہ انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے بڑے مشکل ان کے لیے حالات چھوڑ کے گئے۔ انہوں نے کہا، یہ بار بار شہباز کہتا ہے جی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کے لیے۔ انہوں نے جو ملک چھوڑا تھا، تیل کی قیمت آدھی، 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بیرونی خسارہ 20 ارب ڈالر۔ ان کی آمدنی کتنی تھی؟ 19 ارب ڈالر آ رہی تھی ریمیٹنسز، اور 5ویں سال 24 ارب آ رہی تھی ایکسپورٹ سے پیسہ۔ ہم جب چھوڑ کے گئے دگنی تھی تیل کی قیمت۔ ہمیں جب ابھی یہ رجیم چینج کی سازش کے تحت، یہ ذرا سن لیں فگرز، 20 ارب ڈالر یہ چھوڑ کے گئے، 16 ارب ڈالر ہم چھوڑ کے گئے۔ ان کی آمدنی تھی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس میں لا کے 43 بلین، 43 ارب۔ ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 63 بلین تھی، 63 ارب۔ سو 20 ارب ڈالر زیادہ ہم چھوڑ کے گئے، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمت دگنی تھی۔ ایکسٹرا 20 ارب اور خسارہ کم چھوڑ کے گئے 16 ارب، جبکہ ویکسینز کے اوپر علیحدہ ہم نے 3 ارب دیا تھا۔
اور کووڈ کے دوران یہ یاد رکھیں, یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں, ہم نے اس سے بہت بہتر کرنا تھا. کیا ہوا جس سے ہماری بڑی اچھی, جس طرح شاہ محمود نے کہا, میری بڑی اچھی ان کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور وہ جو پریمیئر لی, ہماری بڑی اچھی ان سے تعلقات. 2 سال کے لیے چائنا بند ہو گیا, ہم سب کچھ ہمارا بیچ میں رہ گیا. ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہوئے تھے, ادھر سے چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ تھی اس میں, جن سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. 2 سال چائنا بالکل بند ہو گیا, ہمیں ادھر سے ہمیں نقصان ہوا. پھر ہمیں ویکسینز کے پیسے دینے پڑے, پھر کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا, دگنی ہوگی تیل کی قیمت. جس کی ایکسپورٹس ہماری 37%, ادھر ریمیٹنسز کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہو گیا ہے ایکسچینج ریٹ میں, جو آفیشیل اور جو مارکیٹ میں ہے اس کا گیپ بڑھ گیا, ریمیٹنسز گرنے والی ہیں. تو یہ ملک کو آپ کدھر دھکیل رہے ہیں. وہ شہباز شریف جا کے اگر اس کی اگر آپ وہ انٹرویو دیکھ لینا, وہ جو اس نے وہ بلومبرگ والی عورت کو دیا ہے, میں نے اس سے زیادہ ہے آپ کے پاس. یہ ایک منٹ, پھر سے شروع سے ایک منٹ پہلے شروع سے لگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر, اچھا چلے یہ بائیڈن کے سامنے نہیں ہے, یہ بیچاری اینکر ہے, ذرا وہ اسے دیکھیں کہ اس کو طرز دلا رہا ہے کہ میں مارا گیا, لٹ گیا, مارا گیا, مجھے بتا ذرا ہے نہیں ہے. چھوڑو بند کرو اس کو, شکل ہی کافی ہے. بس میں ایک منٹ, بس میں اب اس کی صرف شکل دیکھ لیں. مارے گئے, ہم لٹ گئے, خدا کے واسطے ہماری مدد کرو, پیسے دے دو نہیں تو پاکستانی تباہ ہو جائے گا, ہمارا ملک بکھر جائے گا. لٹرلی اس نے اس بیچارے, وہ اینکر ہے, وہ جو بائیڈن نہیں بیٹھا ہوا جس سے کہہ کے جی ہمیں پیسے دے دو, وہ اینکر بیچاری گھبرائی ہوئی بیٹھی, کہتا اپنی چینل سے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا کتنا برا حالات ہے. اینی وے, اچھا جی, اینی وے, آخر میں آپ کو فارن پالیسی کا یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب یہ قوم ارادہ کرتی ہے, یہ قوم جب ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, آپ 22 کروڑ پاکستانی ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم, اللہ نے اتنی یہاں نعمتیں دی ہیں. ہم ایک تو چائنا سے ہم بڑا نقصان ہوا ہمیں وہ 2 سال, کہ چائنا بند ہو گیا, ہم انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, نہیں تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ جانی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جا کے لابی کیا, کونڈا ناسٹ جو ایک ٹاپ انٹرنیشنل میگزین ہے, اس نے کہا پاکستان از دا نیکسٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن, کہ وہ ملک جس کے پاس سب سے زیادہ جو چھپی ہوئی ہے, ہڈن پیراڈائز ہے پاکستان ٹورزم کے لیے. انفارچونیٹلی 2 سال کووڈ کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں ختم ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے ہر کچھ دیا ہے, لیکن جب تک ایک قوم یہ نہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اس کو اپنی طاقت کا ہی نہیں پتہ چل سکتا. آج آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, ایک منٹ, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں. اللہ نے انسان کو بنایا ایسے, جب اس نے کہا نا کہ سب سے عظیم مخلوق ہے میری, تو اس کی کئی کنڈیشنز ہیں ادھر پہنچنے کے لیے. ایک چیز اس نے کہ انسان اس نے بنایا ایسا ہے کہ اگر آج میں سوٹی پکڑ کے چلنا شروع کر دوں, میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. میں اگر اب بستر میں لیٹ جاؤں, میرا جسم ہی کمزور ہو جائے گا. یہ اللہ نے بنایا. آپ ریزسٹنس دیں گے, آپ بھاری ویٹ اٹھائیں گے, آپ تکڑے ہو جائیں گے. سب سے بڑا پاور ہاؤس آپ کا ذہن ہے. جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, دنیا کی تاریخ
جو لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ پہلے مینٹلی فیصلہ کرتے ہیں, پھر وہ ایک ہی پلان بناتے ہیں, پلان اے, کوئی ان کا پلان بی نہیں ہوتا. میں ادھر تک پہنچنا ہے چاہے میری جان چلی جائے. اس میں اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خود ہی انسان کی طاقت نکلنی ہے, اس کو چیزیں, اس کو اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے. وہ جب ایک قوم یہ فیصلہ کرے, اور جی دیکھیں عمران خان نے وہ دیکھیں کیا کہہ دیا, وہ روس چلا گیا جی, امریکہ ناراض ہو گیا. اچھا جی اس نے نریندر مودی کو کہہ دیا کہ وہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے, دیکھیں انڈیا کو ناراض کر دیا. وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہو گیا, دیکھیں جی وہ کیا کر دیا. یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں, وہ جی ہمیں آئسولیٹ کر دیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹ نہ کیسے ہوتا ہے, ان کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, ان کے پیروں میں گر جاؤ. ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی فورن پالیسی کہتے ہیں. یہ فورن پالیسی تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں, تو اب تک تو پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا لوگوں کے جوتے پالش کر کے. کیا کیا ہم نے نہیں کیا اس ملک میں, مجھے یہ بتائیں. کبھی سنا کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں, آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں, اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا اس کے, بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے کہ جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی دیکھیں طالبان کو پاکستان بیک کر لیا تھا اس لیے وہ ہار گئے. اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. ہم نے احمد کانسی کو پکڑا دیا, اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی جب انہوں نے اس سے جج نے پوچھا کہ یہ تو قانونی کاروائی نہیں ہوئی, اس کو ابڈکٹ کر کے لے گئے ہیں, تو کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے آگے سے کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دیں پیسے کے پیچھے, ڈالروں کے پیچھے. تو ہماری وجہ سے ہم نے ذلت کمائی, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اس کو دوسرے کو, ایک رمزی یوسف, اس کو پکڑا دیا. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا, وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ امریکہ میں کر کے دکھائیں نا کسی اور جگہ پہ. پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کی جنگ لڑے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور جو فیصلہ کریں, جس کو جو مارے کہیں جی یہ دہشت گرد ہے, کوئی ہم تحقیق کریں ڈر کے مارے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائیں. اور اس سے اگر ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے, کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج گرے ہوئے پیروں میں, آج جا کے نیو یارک میں بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے کہ جی ہمیں کوئی بچا لے, فلڈ آ گیا جی, یہ آ گیا, کسی طرح کوئی پیسہ دے دے. اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی, کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں قوم نہیں بنی. میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں, وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی. انہوں نے جدوجہد کی تھی, انہوں نے مل کے, کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر, جنگ احد اور خندق کے اندر, تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں. فاقے کیے انہوں نے, جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے, وہاں قربانیاں دے رہے تھے. قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہے, بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک. اور آپ کی فورن پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے. ہم نے جو کوشش کی, شاہ محمود نے, ہم نے ایک خوددار فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بتایا, اور بائی دا وے امریکنوں نے بار بار سگنلز دیے کہ جی یہ تو بدل گیا پاکستان. انہوں نے ہمیں میسیجز دی کہ جی یہ تو اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول. اور وہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں ویسٹرن مائنڈ سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا 3.5 گھنٹے, میری بڑی لمبی بات ہوئی, بڑی باتیں ہوئی. میں اس سے یہ بھی اینڈ میں پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے, جو کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے 20 سال سے,
تو میں اس کے ویوز پوچھا, میں نے کہا فلانا کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, کیونکہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کر رہی تھی میں. تو میں نے اس سے پوچھا اردوغان کا. اب یہ سنیں ذرا. اس نے کہا اردوغان کا کہ دیکھیں یہ کئی دفعہ میں اسے, یہ میری ہماری پالیسیز میں کلیش ہوتے ہیں, یہ میری پالیسی مانتا نہیں ہے, لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے. ہماری جو فورن پالیسی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس طرح جا کے ابھی چیری بلاسم وہاں سے ہو کے آئی نیو یارک, کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. آپ جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اور ان کے سے اس سے کسی نے ابھی سندھی کسی پولیٹیشین اسٹیٹمنٹ دی, بلاول بھٹو نے پھر پاکستان کو مین سٹریم میں لے آیا. کیا مین سٹریم میں لے آیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ساروں کو جا کے خوش کر کے آیا کہ جی فکر نہ کریں ہم آپ کے غلام ہیں. اور کیا لے کے آیا ہوگا؟ ایک چیز تو میں یہ کہنا کہ کیا کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں, جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے سمجھ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے. اگر ہم روس گئے, امریکہ ناراض ہو گیا, مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سازش تو جیسی واپس آیا تو گیم چلا دی تھی انہوں نے. لیکن مجھے پتا ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکتا تھا, کیونکہ یہ میرا نیشنل انٹرسٹ ہے. میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے, اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں, بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی, آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں. میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں گی جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا. میں نے کہا انہوں نے کیا ہے, انرجی کاسٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں, لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے. ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. 1 لاکھ کشمیری 30 سالوں میں 35 سالوں میں شہید ہو چکا ہے. کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آ کے فیصلے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ سمجھتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں. اور ہمیں اگر یہ جو یہاں بدقسمتی سے غلام ذہنیت ہے لوگوں کی, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. جو لوگوں کی ملکوں کی عزت, پہلے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو, اور سیکنڈلی جب آپ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمارے لیے کوئی مشکل, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا پیسہ پاکستانیوں کے پاس ہے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اپنا قرضے واپس کر سکتے ہیں. لیکن قوم بننا سب سے پہلے, اپنے پیر پہ کھڑا ہونا اس کے بعد, خوددار قوم بننا, پہلے اپنی عزت کروانا, پھر دنیا عزت کرے گی. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا. اور میں آخر میں شیرین ایک ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہوا نا, ابھی پاکستان میں, باہر چلے جاؤ نا, باہر جا کے باتیں کرو. پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک فیصلہ ہوا رجیم چینج کا, چلیں جی چینج ہو گئی رجیم, لیکن جو اس سے برا فیصلہ ہوا کہ ایجنسیز ہمیں دشمن سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم کوئی پاکستان کے دشمن آ گئے. مجھے اس کی ابھی تک حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح کے جرنلسٹ کو انہوں نے, جن کے پیچھے گئے, اور جو آج ارشد شریف جیسا, صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے, عارف حمید بھٹی اس نے چینل سے اس کو چینل چھڑوا دیے, یعنی سمیع ابراہیم, یا وہ ایاز امیر, جمیل فاروقی, اب یہ جو لوگ ہیں, عمران ریاض, اب یہ سوچے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لفافے نہیں لیے,
جنہوں نے لفافے لیے وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کو. جو جرنلسٹ پاکستان کے اندر جن کی کریڈیبلٹی اور ان کی ریڈرشپ ہے یا ان کی ویورشپ ہے, ان لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, جس طرح کہ کوئی انڈین ایجنٹ آ گئے یہاں. اور وہ لوگ جو پیسے لینے والے, جو ضمیر بیچنے والے, وہ میڈیا ہاؤسز. دیکھیں میڈیا ہاؤسز, یہ بہت بڑی مت ہے کہ جی ہم یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتے ہیں. لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا, جس نے سنگاپور کو بدل دیا بالکل, میں نے اس کی کتاب پڑھی. اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, بڑی پہلے کتاب پڑھی. اس نے کہا میں نے جب اقتدار میں آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو فریڈم آف میڈیا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ فریڈم آف, یہ جو میڈیا ہاؤسز کے اونرز ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں پروٹیکٹ کر رہے, وہ اپنے بزنس انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. یہ لی کوان یو نے تب لکھا, تو پھر انہوں نے پابندی لگائی. اب ہمارے بھی یہاں دیکھ لیں, ایک قبضہ گروپ ہے, اس نے ٹی وی چینل لے لیا ہے, اس کی زمین خالی کروائی جا رہی ہے, جو قبضہ کیا وہ اسے چینل استعمال کرتے. یہ دنیا میں کدھر ہوتا ہے؟ یعنی یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو نہیں ہے, تو مافیاز بن گئے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ قوم کدھر کھڑی ہے. جس کو کوئی جو سپورٹ کرتا ہے حق, اس کی ویورشپ اوپر چلی جاتی ہے. اور یہ جو سارے 2 نمبر لفافے ہیں, ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. لیکن ایجنسیز کھڑی ہوگی جا کے چوروں کے ساتھ. اب اس سے زیادہ بری کہ شہباز گل سے جو کیا ہے, یعنی وہ کوئی کرمنل تھا, وہ کوئی جاسوس تھا, وہ کوئی دہشت گرد تھا. ایک یونیورسٹی پروفیسر کو جنہوں نے ننگا کر کے اس سے جو تشدد کیا ہے, یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی. اور پھر جرنلسٹ کے علاوہ ہمارے وہ سوشل میڈیا کے لوگ, کوئی ان کو اٹھا لیتا ہے, کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے, کوئی دھمکاتا ہے. ارسلان ہمارا جو سوشل میڈیا میں ہوتے تھے ہیڈ جو تھے, اس کے گھر 15-20 لوگ گھس گئے, ان کو ساروں کو دھمکیاں دیں. اس کے ایک ہی بیچارہ, وہاں عورتیں تھیں, ساروں کو ڈرایا. ایک بیچارہ نوجوان تھا, اس کو بری طرح مارا انہوں نے. سیف اللہ نیازی اس کے گھر گھس گئے. یعنی یہ کدھر ہو رہا ہے؟ کوئی ہم دشمن ملک سے آ گئے ہیں ہر جگہ. اچھا پھر ٹیلی فون پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایک آیا مجھے, اس نے کوئی یونیورسٹی میں انوائٹ کرنا تھا, پرائیویٹ یونیورسٹی تھی, وہ میرے ابھی گھر سے باہر ہی نکلا, اس کو دھمکی آ گئی کہ اگر تم نے عمران خان کو بلایا تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یعنی یہ کون سے ملک میں یہ مذاق ہوتا ہے؟ اور یہ اچھا, اور میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا. یہ جو نامعلوم کال سے آ کے ڈرانا دھمکانا ہے, اس کو واپس ڈرائے ہوں. ان کے اندر کوئی یہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. آپ کا بس دیکھیں آپ کا آئین آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے, اس ملک کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, اور قوم اپنے رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے. میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب میں برطانیہ گیا تو وہاں نوجوان ہمارے ساتھ یونیورسٹی والے, سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. کبھی وہ کسی نے بتیری شام کو جلائی ہوئی اور پولیس والے نے روک دیا وہاں رات کو یونیورسٹی میں, تو میں دیکھا وہ ایسے کھڑے ہو کے آگے بولتے تھے کہ واہ. اور آزاد لوگ تھے, آزاد قوم تھی, اس لیے اس کو پتا تھا غلاموں کے رائٹس نہیں ہوتے, اور آپ نے اپنے رائٹس کے لیے قوم نے کھڑا ہونا ہے. یہ نامعلوم نمبر سے جو نانسنس ہے, آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ تم ہو کون, تم ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر تنخواہ پہ چل رہے ہو, ان پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. جب تک آپ کے پر نہیں ہوں گے, جب تک آپ یہ زنجیریں نہیں توڑیں گے. اور یہ زیادہ تر ذہن میں ہے, خوف پہ. وہ جو ڈرا دیا اس نے, میں یہ کر دوں گا, کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کوئی. جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے, کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. اور آج آخر میں تو بڑا خوش ہوا ہوں
کہ شہباز شریف کے آفس سے پتہ چلا ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور اعظم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ آج ریلیز کر دی ہے. پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے خلاف ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں, یا وہ 16 ارب کے کیسز جو اس نے 4 آدمی تو مر چکے ہیں نا, مقصود چپڑاسی بھی مر چکا ہے, 3 اور جو گواہ ہیں وہ بھی مار دیے ہیں, ایک وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے وہ بھی بیچارہ انویسٹیگیٹر وہ بھی. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی شروع کدھر سے کریں. ان کے اوپر اتنی کتابیں ان کی چوریوں اور جرموں پہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے آئے ہو, اب پبلک کر دو سائفر, قوم کے سامنے لے آؤ, قوم کے سامنے لے آؤ کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو ایک پاکستان کے ایمبیسڈر کو کیا زبان استعمال کر رہا ہے, کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلاسم کو لیا تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. یہ سائبر میں یہ لکھا ہوا ہے, چیری بلاسم میں نے خود ایڈ کر دیا ہے. مطلب تو یہی ہے نا اس کا کہ عمران خان کو ہٹا کے تو یہ پہلے سے اچکن سلوا کے بڑی دیر کی انتظار کر رہا تھا یہ. تو یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائفر کو پبلک کے اندر لے آئیں. جو ڈونلڈ لو نے باتیں کی تھی ہمارے اسد مجید کے ساتھ, ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ, وہ ساری قوم کو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح پاکستان کو دیکھتے تھے, کہ ہمیں کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں. میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن وقت ہے, یہ فیصلہ کن وقت ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کبھی ان چوروں کو قبول نہیں کرنا, کبھی میں یہ چاہے یہ نااہلی کے اوپر, اچھا ایک اور وہ جتنا گھٹیا چیف الیکشن کمشنر ہے نا, اس سے زیادہ میں نے گھٹیا آدمی نہیں دیکھا. آپ یہ سوچیں کہ یہ حکم لے رہا ہے, کس سے حکم لے رہا ہے؟ بگوڑا, جھوٹا, کرپٹ اور نہیں نااہل نہیں, سزا یافتہ ایک چور سے آرڈرز لے رہا ہے کہ جناب کس دن ہمارے وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے. جو میں کہتا تھا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کا نوکر ہے, یہ شریف خاندان, اور یہ ساری جو اس نے ڈرامے کیے ہیں مجھے نااہل کرانے کے لیے, وہ لندن میں بیٹھا ہوا مفرور ڈاکو اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. اس کے اوپر خیر اس کے اوپر تو ہم نے آگے بھی چلنا ہے, کیونکہ اس میں اتنی تو شرم نہیں کہ خود ہی استعفیٰ دے دے اس لیٹسٹ آڈیو لیکس کے بعد, لیکن انشاءاللہ اس کو ہم عدالت میں بھی لے کے جائیں گے. لیکن میں یہ آپ کو آج سب کہہ دوں قوم کو کہ دیکھیں یہ وہ وقت ہے جو ساری قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اب آپ کے سامنے 2 راستے آ گئے ہیں, یا ان چوروں کے نیچے اور ان کے وہ نااہل اور پھٹے ہوئے بچوں کے نیچے باقی زندگی گزارنی ہے, اور یا حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کی